لاہور ہائی کورٹ کے 3 ممبر بینچ نے جو ڈیٹیلڈ آرڈر ایشو کیا شہباز شریف صاحب کی بیل کا، اس آرڈر کے بعد جس میں واضح طور پر یہ کورٹ نے لکھا کہ شہباز شریف نے جب وہ وزیر اعلیٰ تھے اس میں کسی بھی منصوبے ہو یا اپنے آفس کو یا اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے کسی قسم کی کرپشن نہیں کی، کوئی کک بیک، کوئی کمیشن اور کسی قسم کے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اپنے خاندان کے اثاثوں میں اضافہ نہیں ہوا۔ یہ اس لیے آپ کو بتانا پس منظر ضروری تھا کہ ان 2 فیصلوں کے بعد عمران صاحب سے لے کر کرائے کے ترجمانوں سے لے کر اور وزراء کی بریگیڈ سے لے کر تمام کا ذہنی حالت مشکوک ہو گئی، ذہنی کیفیت مشکوک ہو گئی۔ آپ نے دیکھا کہ روز پی آئی ڈی میں بیٹھ کر کس طرح مایوس شکلیں جو کاغذ لہراتی تھیں، خاکے بناتی تھیں کہ شہباز شریف، نواز شریف، شریف خاندان، مسلم لیگ نون نے کرپشن کر لی۔ ان کے پاس کہنے کو جب کچھ نہیں بچا، جب کورٹ آرڈر آ گیا، جب 1 ٹائم پرمیشن کا کورٹ آرڈر 7 تاریخ کو آ گیا تو انہوں نے شہباز شریف کو ایئرپورٹ پہ روکا اور وہاں یہ کہا گیا کہ ہمارا نوٹ پیڈ جو پرسن ناٹ ان لسٹ ہے اس کا نوٹ پیڈ اپ ڈیٹ نہیں ہوا تھا اور وہ اپ ڈیٹ ہونا باقی ہے، تو شہباز شریف صاحب کو اجازت نہیں دی گئی ٹریول کرنے کی۔ اور پھر اگلے دن شہزاد اکبر صاحب اور فواد چودھری صاحب، جن کو آج عوام کا آٹا، بجلی، گیس، دوائی، مہنگائی، بے روزگاری، معاشی تباہی کی کوئی فکر نہیں، جن کو وہ تمام کیسز جس میں حکومت اور عمران خان مطلوب ہیں ان کی کوئی فکر نہیں، رمضان میں 17% مہنگائی ہو گئی، کوئی فکر نہیں، عوام کا آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی چوری ہو گیا، کوئی فکر نہیں، عوام کے پاس آج کرایہ دینے کے پیسے نہیں، دوائی خریدنے کے پیسے نہیں، نوکری نہیں، روٹی نہیں، کوئی فکر نہیں۔ دونوں کی فکر کیا تھی کہ ہم کس طرح کھولیں دفتروں کو کرونا کے اندر اور عید کی چھٹیوں کے اندر، ہم کس طرح کھولیں، لوگوں کو بلائیں، افسروں کو ایکسپوز کریں کرونا میں، ہم کس طرح چھٹیوں کے دنوں میں اپ ڈیٹ کریں اپنا سسٹم۔ یہ پریس ٹاک کی گئی پی آئی ڈی کے اندر۔ اور عید کے دن میں آپ کو آج بلانے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ عید کے دن، عید کی چھٹی والے دن اور اس سے پہلے ایک دن کیا تقریر ہوئی کہ ہم نہیں بلا سکتے، دفتر نہیں کیا کوئی دہشت گرد ہے شہباز شریف؟ باعث سرکولیشن جو دفتر نہیں کھولے جا سکتے تھے کرونا کی وجہ سے اور عید کی چھٹیوں کی وجہ سے، ایک غیر قانونی سمری کورٹ کا آرڈر ہونے کے باوجود، کورٹ کا آرڈر فیلڈ میں ہونے کے باوجود، سب جوڈس ہونے کے باوجود، ایک غیر قانونی سمری وزارت داخلہ کی طرف سے انیشیٹ کی گئی عمران خان کے حکم پہ۔ نیب، ایف آئی اے، انٹیریئر منسٹری، امیگریشن اور کابینہ کے دفتر کھولے گئے۔ 5 دفاتر، نیب، ایف آئی اے، امیگریشن، انٹیریئر اور کابینہ، کیبنٹ ڈویژن کو کھول کر غیر قانونی توہین عدالت کی گئی عمران صاحب کے حکم کے اوپر۔ عید والی چھٹی والے دن دفاتر کھول کر شہباز شریف کے نام کو ای سی ایل پہ ڈالنے کی سمری سرکولیٹ کی گئی۔ یہ سمری اگر آپ نے سرکولیٹ کرنی تھی تو یہ عید کی چھٹیوں کے بعد ہو سکتی تھی، کیونکہ اگر کورٹ آرڈر کے باوجود اور کورٹ کے حکم کے باوجود دفاتر کھول کے سسٹم اپ ڈیٹ نہیں ہو سکتا، شہباز شریف کو روکا گیا ایئرپورٹ پہ، تو عید والے دن کورٹ کے آرڈر کی توہین کرنے کے لیے، جسٹس کو سبوٹاج کرنے کے لیے، کورٹ کے آرڈر کی ڈیفائنس کے لیے، توہین عدالت کے لیے، کیونکہ یہ معاملہ میں پاکستان کی عوام کو بتانا چاہتی ہوں اور ان حکومتی کرائے کے ترجمانوں کو اور عمران خان کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ معاملہ اب مسلم لیگ نون کا، شہباز شریف کا اور حکومت کا نہیں ہے، یہ معاملہ اب لاہور ہائی کورٹ اور گورنمنٹ آف پاکستان کا ہے، لاہور ہائی کورٹ اور حکومت کا ہے۔
کیونکہ شہباز شریف کو ون ٹائم پرمیشن مل چکی ہے، یہ کورٹ کا آرڈر آ چکا ہے، اور اس کے اوپر آپ کے اپنے ڈپٹی اٹارنی جنرل کے آرگیومنٹس کو مسترد کر کے، ایف آئی اے کے آرگیومنٹس کو مسترد کر کے، نیب کے آرگیومنٹس کو مسترد کر کے، شہباز شریف کے کانڈکٹ کو دیکھتے ہوئے، ٹریول ہسٹری کو دیکھتے ہوئے، کورٹ نے یہ لکھا اپنے فیصلے میں کہ conduct and travel history of the petitioner, the fact it shows that the name of the petitioner is not on ECL, and if the name of the petitioner is put in blacklist already, it will not stop Shehbaz Sharif to travel one time. یہ کورٹ نے اپنے آرڈر کے اندر لکھا. جب کورٹ کا آرڈر آیا، اس آرڈر کے باوجود ہم تو بلیک لسٹ پہ گئے تھے، اور کورٹ نے لکھا کہ بلیک لسٹ میں بھی اگر ہے اور ای سی ایل پہ نہیں ہے شہباز شریف کا نام تو ان کو ٹریول کی اجازت دی جائے. ان لوگوں نے عمران خان کے حکم پہ عید والے دن جو سمری انیشیٹ کی، اور اس سے پہلے جب ان کو ایئرپورٹ پہ روک کر توہین عدالت کی، اس وقت انہوں نے یہ نام ای سی ایل پہ ڈالا. اور میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ نام ای سی ایل پہ شہباز شریف کا، ان کو جب اریسٹ کیا گیا 5 اکتوبر 2018 میں، 5 مہینے تب اور 7 مہینے دوسری دفعہ اریسٹ کر کے 1 سال شہباز شریف کو جیل میں رکھنا پڑتا ہے ان نالائکوں، نااہلوں، چوروں اور کرپٹ ٹولے کو اپنی حکومت چلانے کے لیے. اتنا خوف ہے شہباز شریف سے. 1 سال 2.5 سال میں شہباز شریف کو جیل میں رکھا. اس کے باوجود حکومت نے فیبرری 2019 میں لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر آیا، جب حکومت اور نیب گئی شہباز شریف کا نام ای سی ایل میں ڈالنے پہ، ڈویژنل بینچ میں ای سی ایل کے اوپر شہباز شریف کا نام ڈالنے کی پٹیشن کو مسترد کیا. ان کو پھر آرام نہیں آیا، یہ پھر سپریم کورٹ چلے گئے شہباز شریف کا نام ای سی ایل میں ڈالنے پہ. شہباز شریف کا نام ای سی ایل پہ اثاثوں والے کیس، صاف پانی اور آشیانہ پینڈنگ تھے. سپریم کورٹ نے ان کی درخواست کو مسترد کیا، ان کو وہاں بھی سبکی ہوئی، اور اس کے بعد انہوں نے بلیک لسٹ میں ڈالا شہباز شریف کا نام. جو لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ اگر بلیک لسٹ پہ بھی ہے، کیونکہ ای سی ایل پہ نہیں ہے، وہ جو عمران خان کے دراز میں لسٹ رکھی جاتی ہے بلیک لسٹ، صرف سیاسی مخالفین کے لیے پرسن ان لسٹ ایک بنائی گئی، اس میں نام ڈال کر اپڈیٹ نہیں کیا گیا. یہ ہے ان کی میل آف آئی ڈی. اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے جب لاہور ہائی کورٹ نے ای سی ایل میں نہیں ڈالا، سپریم کورٹ نے مسترد کیا، اور ای سی ایل پہ نہیں ڈالنا، میٹر فائنلٹی اٹین کر چکا تھا. اور اس کے باوجود لاہور ہائی کورٹ کے فیصلہ فیلڈ میں ہونے کے باوجود یہ سمری غیر قانونی انیشیٹ کرائی گئی. اس کو غیر قانونی طور پر سرکولیٹ کرایا گیا کل عید والے دن، اور کہتے ہیں نہیں ہم نے سرکولیٹ نہیں کرایا. انہوں نے سرکولیٹ کرایا، ممبران کو بھیجا کابینہ کے کہ اس پہ دستخط کرو. اور اس کے بعد میں نے جیسے پہلے کہا کہ یہ معاملہ شہباز شریف، مسلم لیگ نون اور حکومت کا نہیں ہے، یہ اوپن ڈیفائنس اور یہ جمہوریت کے لیے، پاکستان کے لیے اور جوڈیشری کے لیے ایک خطرناک پیٹرن ہے کہ اگر ان کے فیصلوں کی اس طرح اوپن کنٹیمپٹ ہوگی، اوپن ڈیفائنس ہوگی، اس طرح تضحیق ہوگی، توہین عدالت ہوگی، ان کے کورٹ کے آرڈرز کو ڈیفائی کیا جائے گا، اور کورٹ کے آرڈر کی موجودگی میں اس طرح کی حرکتیں حکومت وقت کی طرف سے ہوں گی صرف عمران خان کی وجہ سے، کیونکہ وہ خوف میں مبتلا ہے شہباز شریف کے. آج عوام کی کوئی پرواہ نہیں، کھولتے دفتر عید والے دن کہ آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی، مہنگائی کی قیمتوں کو کم کیا جائے، مہنگائی کم کیا جائے. اگر دوست ممالک جاتے ہیں، اور دوست ممالک جو نواز شریف کو سی پیک دیتے تھے، جو نواز شریف کو سرمایہ کاری دیتے تھے، اگر آپ دوست ممالک جاتے ہیں تو وہاں فطرانہ زکوٰۃ اور خیرات اور چاولوں کی بوریاں ملتی ہیں، تو اس میں شہباز شریف کا کیا قصور ہے؟ اگر آپ کو کوئی اس قابل نہیں سمجھتا کہ جو ملک سرمایہ کاری کر رہا تھا،
جہاں دہشت گردی ختم ہو رہی تھی، جہاں نوجوان کو روزگار مل رہا تھا، جہاں نوجوان کے لیے ترقی ہو رہی تھی، جہاں ملک کی ترقی 6% پر پہنچ رہی تھی، جہاں مہنگائی 3% پر تھی، وہاں مہنگائی 17% اور ترقی منفی 0.4%. جب ملک کے اندر ترقی کی شرح 0.4% ہوگی عمران صاحب، تو دوست ممالک چاولوں کی بوریاں دیں گے. جب وزیر اعظم لنگر خانے انوگریٹ کرے گا، بجلی کے منصوبے نہیں، شاہراہیں نہیں، روزگار مہیا کرنے کے منصوبے نہیں، موٹر ویز نہیں، تو پھر دوست ممالک چاولوں کی بوریاں خیرات اور فطرانہ دیں گے. اور یہ قصور شہباز شریف کا نہیں ہے، کیونکہ شہباز شریف اور نواز شریف کے دور میں میٹرو بن رہی تھی، بجلی کے منصوبے بن رہے تھے، شاہراہیں بن رہی تھیں، موٹر ویز بن رہی تھیں، دہشت گردی ختم ہو رہی تھی، ترقی ہو رہی تھی، نوجوان کو روزگار مل رہا تھا. اور یہ جو اب معاملہ ہے، کورٹ اس کا نوٹس لے گی، کیونکہ یہ معاملہ اب کنٹیمپٹ آف کورٹ، توہین عدالت، ڈیفائنس آف کورٹ آرڈر ہے. یہ حکومت وقت اور کورٹ کے درمیان ہے. اگر آج یہ ٹرینڈ برقرار رکھا گیا کہ کورٹ کے آرڈرز کی یوں دھچکیاں اڑائی گئیں، کورٹ کے آرڈرز کو ڈیفائی کیا گیا، جب آرڈر فیلڈ میں ہے اس آرڈر کو ڈیفائی کر کے نام کو ECL میں ڈالا گیا، تو یہ کورٹ کا کوئی آرڈر ماننے کو تیار شہری نہیں ہوگا. یہ جوڈیشری کے لیے ایک خطرناک پیٹرن ہوگا. اور حکومت وقت ڈنکے کی چوٹ پر توہین عدالت کر رہی ہے، کورٹ کو اریٹیٹ کر رہی ہے، کورٹ کے آرڈر کو ڈیفائی کر رہی ہے. یہ مسلم لیگ نون کا کوئی معاملہ نہیں ہے. آج کورٹس کو یہ بتانا ہوگا کہ جب اس طرح کورٹ کے آرڈر کا مذاق اڑایا جائے گا، تضحیک ہوگی، عید والے دن دفتروں کو کھول کر توہین عدالت کی جائے گی، غیر قانونی سمریز کورٹ کے آرڈرز کے ہونے کے باوجود سرکولیٹ کی جائیں گی. آج بلانا چاہیے کورٹ کو، FIA کو، عمران خان. عید والے دن غیر قانونی سمری جسٹس کو سبوٹاج کرنے کے لیے کیوں سرکولیٹ کی گئی؟ کیوں عید والے دن؟ کیوں یہ ضرورت پڑی کہ عید والے دن لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو ڈیفائی کرنے کے آرڈرز دیے جائیں؟ یہ کورٹ کی اتھارٹی کو چیلنج کیا ہے حکومت وقت نے. یہ کورٹ کے آرڈر کو ڈیفائی کیا ہے عمران خان نے. اور وجہ صرف یہ ہے کہ شہباز شریف آج کسی 14,000 ارب کا قرضہ کھا گئے، ATMs، کارٹلز، مافیا کی جیبیں بھری گئیں، 300 ارب کی چاول چوری ہو گئے، 500 ارب کا آٹا چوری کر لیا، 150 ارب کی LNG کھا گئے. اس کا کوئی جواب نہیں. کمیشن خور آج وہ کاغذ اور خاکے ختم، کیونکہ کرپشن کا ایک دھیلا نہیں ملا. آج کیا نوٹنکی اور تماشا ہو رہا ہے کہ کورٹ کے آرڈر کی توہین کی جا رہی ہے. آج کیا تماشا اور ڈرامہ رچایا جا رہا ہے کہ عید والے دن یہ ملک کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا ہوگا کہ عمران خان کے حکم کے اوپر 5 دفاتر کھول کر سمری کو انیشیٹ کیا جائے سرکولیشن کے لیے. کوئی کام نہیں. ہاں، اگر ہمیں خوشی ہوتی کہ یہ 5 دفاتر کھولے جاتے ان لوگوں کے خلاف ایکشن لینے کے لیے جنہوں نے رمضان میں 17% مہنگائی کر دی، ان لوگوں کے خلاف ایکشن لینے کے لیے جنہوں نے ملک کا عوام کا آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی، روزگار چوری کر دیا. آج خوشی ہوتی کہ عمران صاحب عید والے دن عوام سے معافی مانگتے، اپنا استعفیٰ دیتے. لیکن آج بھی شہباز شریف، نواز شریف کے خوف میں مبتلا ایک شخص، اس کے دماغ کی اختراع، اس کا بغض، اس کا حسد، اس کو رات کو سونے نہیں دیتا، اس کو رات کو نیند نہیں آتی. لاہور ہائی کورٹ کے ڈیٹیلڈ آرڈر بیل کا آنے کے بعد، کیونکہ جس نے ساری سیاست سیاسی انتقام پر کی ہو، عوام کو ریلیف دینے پہ نہ کی ہو، نوجوان کو روزگار دینے پہ نہ کی ہو، غریب عوام کو دوائی مفت دینے پہ نہ کی ہو، اس کی ساری سیاست نواز شریف سے شروع ہو کر شہباز شریف پر ختم ہوتی ہے. اور میں امید کرتی ہوں کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ اس عمل کا نوٹس لے گی، کیونکہ اگر یہ نوٹس نہ لیا گیا، اگر
اس ڈیفائنس اور کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس نہ لیا گیا تو یہ اتنا خطرناک پیٹرن ہوگا جو جوڈیشری کے لیے، جوڈیشری کے آرڈرز کے لیے، پاکستان کی جمہوریت کے لیے، پاکستان کے اندر قانون کی پاسداری کے لیے ہم بھی کورٹ کے آرڈر پہ اپنے بیٹیوں کے ساتھ سزائے موت کی چکیوں میں رہ کر آئے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر نواز شریف ایک واحد وزیر اعظم ہے، شریف خاندان اور مسلم لیگ نون روزانہ کی بنیاد پر نیب کے اندر پیشیاں بکتی ہیں صرف قانون کی پاسداری کرنے کے لیے، اور آج حکومت وقت عمران خان کے آرڈر پر ڈنکے کی چوٹ پر کورٹ آرڈرز کو ڈیفائی کر رہی ہے۔ اس کا کورٹس کو نوٹس لینا چاہیے۔ تھینک یو۔ دیکھیں، بات مختصر ہے، 15 دن تب لاگو ہوتے ہیں جب کورٹ کا آرڈر نہ ہو۔ کورٹ کا آرڈر ون ٹائم ٹریول کی اجازت دیتا ہے، اور وہ کورٹ کا آرڈر شہباز شریف کو اور ڈیپٹی اٹارنی جنرل کو سننے کے بعد یہ اجازت دیتا ہے۔ اس لیے ہم نے ریویو نہیں کرنا، اب کورٹ نے اس اقدام کے اوپر جو غیر قانونی عمل ہے، غیر آئینی ہے، بیکاز آرٹیکل 15 فری موومنٹ کا بنیادی حق دیتا ہے ہر شہری کو، اور اس کے اوپر اگر کورٹ آرڈر آیا ہو تو یہ ریویو اب حکومت کو کرنا ہے کہ کیا وہ یہ توہین عدالت دانستہ طور پر کر رہی ہے۔ یہ ریویو شہباز شریف نے نہیں کرنا، اب یہ نوٹس سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نے لینا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ شہباز شریف کا نام ECL پہ ڈالنے کی پٹیشن کو مسترد کر چکی ہے، لاہور ہائی کورٹ مسترد کر چکی ہے، اور یہ آرڈر جاری ہو چکا ہے 7 مئی کو کہ شہباز شریف کو ٹریول کرنے کی اجازت دی جاتی ہے، اور یہ درج ہے۔ یہ آنے کے بعد یہ ECL پہ ڈالنے کی سمری کو انیشیٹ کیا گیا ہے۔ مریم اورنگزیب صاحبہ، دارالحکومت اسلام آباد میں دیکھا جائے اور آپ کی یہ نیوز کانفرنس دیکھی جائے تو یوں لگتا ہے کہ عدالت عالیہ اور وفاقی حکومت آپ کے سامنے آ گئی۔ بیل شہباز شریف کا معاملہ ہوا تو اس کے اوپر بھی کافی تاخیر ہوئی، آپ باہر جانے کا معاملہ ہے تو دفاتر کھلوائے گئے۔ آپ یہ بتائیے گا کہ عدالت عالیہ کے احکامات عدالت عالیہ میں چیلنج کریں گے یا آپ سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے؟ دیکھیں، میں نے جیسے پہلے کہا کہ جیسے آپ نے کہا کہ حکومت عدالت پر حملہ کیا ہے، حکومت نے، یہ سمری نہیں ہے، یہ غیر قانونی سمری نہیں ہے جو انیشیٹ کی ہے، عید والے دن سرکولیٹ کی ہے، یہ عدالت کے اوپر حملہ ہے، اور یہ ڈیفائنس ہے، اوپن ڈیفائنس ہے اور اوپن کنٹیمپٹ ہے کورٹ کی جو حکومت نے کی ہے۔ اس کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ کرے گی، اس کا فیصلہ اور نوٹس سپریم کورٹ کرے گی، اور اگر کسی نے نظر ثانی کرنی ہے تو وہ جو ڈیفائنس کر رہے ہیں، جنہوں نے انلیگل سمری موو کی ہے، ریویو اب وہ کریں گے۔ میڈم یہ بتا دیں کہ آپ کہہ رہے ہیں حکومت نے توہین عدالت کی ہے، آپ کے محبوب قائد بھی تو عدالت عالیہ سے پرمیشن لے کے باہر گئے تھے، ابھی تک نہیں ہے، اور وہیں پہ بیٹھ کے وہ قومی سلامتی کے اداروں کو للکار رہے ہیں۔ اگر وہ اتنے محب وطن ہیں تو پاکستان واپس کیوں نہیں آتے اور عدالتوں کا سامنا کیوں نہیں کرتے؟ لیکن سب سے پہلے بات، نواز شریف صاحب کورٹ کے آرڈر اور اجازت سے اسی نالائق نااہل عمران خان کے آرگیومنٹ سننے کے بعد اجازت لے کر گئے ہیں، اور اس میں کیٹیگوریکلی لکھا ہے کہ جس وقت ڈاکٹرز اجازت دیں گے نواز شریف صاحب واپس آئیں گے، اور اگر کسی کو پرابلم ہے تو عدالتیں کھلی ہیں، چلے جائیں۔ میرے بھائی، میرے خیال میں تھوڑی سی آپ کی انفارمیشن میں ایڈیشن کر دوں، ہم عدالت ہی گئے تھے، عدالت میں ہم نے پٹیشن دی تھی، عدالت نے ایک آرڈر دیا ہے، عدالت کے فیصلے میں اٹینڈنس مارک ہوئی ہے اٹارنی جنرل ڈیپٹی کی اور FIA کی اور نیب کی، اور جس وقت یہ فیصلہ آتا ہے
اور اس وقت یہ سسٹمز کو اپڈیٹ کیا جاتا ہے. جس صورت میں کورٹ کا فیصلہ موجود نہ ہو اس صورت میں اپلیکیشن دی جاتی ہے وزارت داخلہ کو, اور وزارت داخلہ میں ECL پہ نام شہباز شریف کا موجود نہیں تھا, اور اس کو سپریم کورٹ کے لیول تک یہ لوگ لے کر گئے, وہاں بھی مسترد ہوا, اور اس کے بعد جو بلیک لسٹ ہے اس کے اوپر بھی نام اگر ہے تو وہ پھر بھی ٹریول کی اجازت دی عدالت نے, اور ہم نے عدالت سے رابطہ کیا اور عدالت نے حکم دیا FIA کو بھی اور نیب کو بھی اور پروسیکیوٹر جنرل جو ڈیپٹی وفاق کے نمائندے ہوتے ہیں کہ ان کو اجازت دی جا رہی ہے, اور اس کے بعد یہ سسٹم اپڈیٹ کرنا امیگریشن اور انٹیریئر منسٹری کا کام ہوتا ہے. لیکن اس کے ہوتے ہوئے پہلے کہا گیا کہ سسٹم اپڈیٹ چھٹیوں کی وجہ سے نہیں ہو سکتا, پھر اس کو ڈیفائی کرتے ہوئے عید والے دن ECL میں نام ڈالنے کی سمری کو غیر قانونی طور کے اوپر آرڈر کے ہوتے ہوئے ECL پہ نام ڈالنے کی سمری کو انیشیٹ کیا گیا. تو یہ معاملہ ہمارا رابطہ کرنے کا نہیں رہا, یہ معاملہ اب کورٹ اور حکومت کا ہے. اگر کورٹ اس چیز کا نوٹس نہیں لے گی تو یہ ڈیفائنس کا پیٹرن کورٹس کے لیے بھی, جمہوریت کے لیے بھی اور ملک کے لیے خطرناک ہوگا. اور اگر حکومت اسی طرح کورٹ کے فیصلے کو دن دہاڑے عید والے دن 5 آفیسز کو کھلوا کر ڈیفائی کرے گی کورٹ کا آرڈر, حکم دے گی کہ کورٹ کی آرڈر کو ڈیفائی کیا جائے اور غیر قانونی طور پر سمری کو انیشیٹ کیا جائے, تو اس کے نتائج خطرناک ہوں گے. میڈم یہ بتائیے کہ تحریک لبیک اور حکومت کے درمیان جو تصادم ہوا تھا اس میں کچھ ویڈیوز بھی آئی تھی, اور جو ہے حکومت نے الزام لگایا تھا کہ اس تمام معاملے میں جو ہے مسلم لیگ نون کے کچھ اہم لوگ بھی شامل تھے اور یہ تصادم لاہور میں ہوتا رہا, اور اب بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ عید کے بعد ایک بار پھر جو ہے مسلم لیگ نون بیک پر ہو کے تحریک لبیک کو آگے کر رہی ہے اور اس طرح کا معاملہ ہوگا, دوبارہ تصادم ہوگا. یہ مسلم لیگ نون نواز شریف کی, شہباز شریف کی جماعت ہے. نواز شریف قائد ہے مسلم لیگ نون کا, اور عمران خان کی طرح ملک دشمنی کے لیے, جہاں اپنا سیاسی مقصد دیکھنے کے لیے, جس طرح اس میں جو میں نے آپ کو ابھی اگزامپل دی کہ کورٹ کے آرڈر کو صرف اپنے سیاسی مقاصد کے لیے ڈیفائی کیا جا رہا ہے, وہ ہمیں نہ سکھایا گیا ہے. ہم عمران خان کی طرح جب سیاسی مخالفین کے سر پھٹ رہے ہوں, آپ کو یاد ہے دھرنا, آپ کو یاد ہے جہاں کھڑے ہو کر تقریریں کرتے تھے, آپ کو یاد ہے جہاں انتشار ہوتا تھا, جہاں فیض آباد کا دھرنا ہوا وہاں کھڑے ہو کر ان کے وزراء نے عمران خان کے حکم کے اوپر تقاریر کی. جب احسن اقبال صاحب کو گولی لگی اس وقت انہوں نے کیا تماشا کیا. تو یہ ہمارا نہ وطیرہ ہے, نہ ہمیں اس طرح کی سیاست سکھائی گئی ہے جو ملک دشمن ہو, جو ملک کے لیے خطرناک ہو, اس لیے اس طرح کے کام ہم کرتے نہیں. میڈم آپ ایک طبی بنیادوں سے نواز شریف بھی پائے ہیں, شہباز شریف بھی جانا چاہ رہے ہیں. میڈم کب ہمیں ایسے اسپتال پاکستان میں میسر ہوں گے کہ آپ کو علاج کروانے کے لیے باہر نہیں, پاکستان میں ہی آپ علاج کروانا؟ دیکھیں, پاکستان کے اندر اسٹیٹ آف دی آرٹ ان نالائقوں اور نااہلوں نے جس کو کرونا سینٹر بنایا نیشنل, اس ہسپتال کا نام ہے PKLI, اور وہ شہباز شریف نے بنایا. اور اسی طرح جو ساؤتھ پنجاب اور پنجاب کے وہ اضلاع جہاں برن یونٹس بنائے, یہاں راول پنڈی میں کارڈیولوجی سینٹر بنایا, کڈنی کا ہسپتال بنایا, کڈنی اور لیور کا ہسپتال بنایا. شہباز شریف صاحب کا جو بیماری ہے کینسر, وہ ان کی 21 سال پرانی ہے, اور ان کے ڈاکٹرز ان کا معائنہ کرتے ہیں, ان کا سارا جو جو کورٹس ہیں اور گورنمنٹ ہے وہ اپنا کیا نظر ثانی کرتی ہے اور کورٹ اس پہ کیا نوٹس لیتی ہے. میڈم PTN کے حوالے سے آپ نے یہ معاملہ PTN سے اٹھایا, PTN کا شہباز شریف کے معاملے میں کیا موقف ہے؟ کنڈیم کیا ہے, آپ نے خود دیکھا, پوری اپوزیشن نے کنڈیم کیا ہے, کیونکہ یہ طریقہ کار جو ان کا طریقہ ہے وہ کوئی بھی اس کی پذیرائی نہیں کر سکتا, اس کو صرف کنڈیم ہی کیا جا سکتا ہے. اور یہ ان کے ذہنی حالت کی کیفیت کی عکاسی کرتا ہے کہ یہ اتنے شہباز شریف کے خوف میں مبتلا ہیں کہ تمام, اور یہ بھی کہا گیا تھا, مجھے یاد ہے کوئی 4-5 دن پہلے فواد چودھری صاحب نے بیان دیا تھا کہ تمام کاموں سے وزیر اعظم نے روک دیا ہے ہمیں وزراء کو, لیکن حکومت کے 5 ڈویژنز کو کھول کر, دفاتر کو کھول کر, لوگوں کو بلا کر, سمری بنوا کر, انیشیٹ کرا کر سرکولیٹ کی گئی. تو یہ ان کی حرکتیں ہیں عوام کے سامنے. میڈم یہ بتا دیں کہ بہت شور پڑا ہوا ہے, حکومت ایک روزہ کھا گئی ہے, کیا کہتے ہیں پھر دوسرا شہباز شریف والے ایشو پہ مریم نواز نے مکمل کیوں ساتھ دیا ہے؟ PTM بنتی ہے, شہباز شریف جیل پہ چلے جاتے ہیں, PTM ٹوٹتی ہے, شہباز صاحب باہر آتے ہیں, سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل بھی ہو چکی ہے. بھائی یہ تو میں چھوٹی بچی تھی, وہ میرا بیٹا یہاں کھڑا ہوا تھا ابھی,
उस जितनी थी मैं तो मैंने ये बातें सुनना शुरू की हैं। इन बातों में ना कोई सच्चाई है, ना इन बातों में किसी किस्म की कोई हकीकत है। जो मुस्लिम लीग नून है, शरीफ ख़ानदान है, वो मुत्तहिद है और इंशाल्लाह इन नालायक नाअहलों और चोर करप्ट अवाम दुश्मन टोले को घर पहुंचाकर सांस लेगा। चांद वाली बात देखें जी, मैं इस पे ज़्यादा कमेंट तो नहीं करूँगी जी। मैंने सुनी है, ये जिन्होंने ख़बर दी है और जिन्होंने ऐलान किया है, ये अल्लाह ताला और उनके दरमियान एक फ़ैसला है और अल्लाह ताला और उनके दरमियान का मामला है। हमें जब ऐलान हुआ पता चल गया, ईद हुई है। जब नहीं हो रहा था तो टीवी पर आ रहा था, तो मेरे ख्याल में इस मामले को जिन्होंने ऐलान किया, जिन्होंने बताया, उनका और उनके दरमियान अल्लाह ताला का मामला। सवाल मियां शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो जरदारी ने रब्ता किया और उन्हें रोके जाने के हवाले से, ECL के हवाले से कंडेम भी किया। क्या पीपल्स पार्टी PDM में वापस आने जा रही है? देखिए, बात यह है कि सियासी रहनुमाओं के दरमियान राब्ते होते रहते हैं और वही हर वक्त होते हैं, क्योंकि जो सियासी रहनुमा होते हैं वो इमरान खान की तरह नहीं होते। उनके दरमियान डायलॉग भी होता है, डिस्कोर्स भी होता है और उसी के नतीजे में ये हुआ है। जैसे मैंने कहा कि हमारा हदफ ये अवाम दुश्मन हुकूमत है और इसी मकसद के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं और इंशाल्लाह इस मकसद में अल्लाह ताला भी बरकत डालेगा, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम की जो इस वक्त हालत है, इनका घर जाना ही पाकिस्तान की आवाम के लिए बेहतर है। मैडम एक बात कहिए, आखिरी क्वेश्चन, कुछ वज़रा ने ईद की नमाज भी पब्लिक में आके नहीं पढ़ी, क्या खौफ? वो सारे के सारे वज़रा उस वक्त काबीना की उस समरी पे साइन कर रहे थे जो शहबाज शरीफ के खिलाफ इनिशिएट हुई थी। वो नमाज नहीं पढ़ सकते थे।